بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے آج کے ایڈیشن کے ساتھ کامران استر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب۔ آج 19 دسمبر 2022 ہے، اور ایک بہت اہم تاریخ جو ہے 25 دسمبر کی وہ آنے والی ہے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اور اسی دن جو ہماری قوم کے جو رہنما تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا اور التماس کروں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں، اس بارے میں اظہار خیال کریں۔ جناب پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور انعام ہے اس انسانیت پر، جس نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جس اللہ رب العزت نے، اس مولا کریم نے، اس خداوند قدوس نے انسانیت کی رہنمائی اور راہبری اور ہدایت کے سامان کے لیے بندوں میں سے چنا، اور انہیں ادھر ادھر گھومتی بھیڑوں کی طرح ادھر ادھر بے منزل گھومتی بھیڑوں کی طرح نہیں پھرنے دیا۔ ان بھیڑوں کی طرف اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے مسیحا بھیجے۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے تو قرآن حکیم نے جس کو کلمت اللہ کہا، بڑی نشانی کہا، اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ، کلمت اللہ، اللہ رب العزت نے اس کلمت اللہ کے حوالے سے کیا کہلوایا۔ ہمارا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنگم ہیں تمام انسانی قوموں کے درمیان، جنہوں نے بنی اسرائیل اور اسماعیل کو اکٹھا کر دیا۔ کتنے لطف کی بات ہے کہ یہ بنی اسماعیل کا فرزند لاسانی، جسے اللہ نے خاتم قرار دیا۔ میرے اس وقت احباب جو جوہر آباد کے ہیں، میں ان کی محفل کے پیش نظر اپنی گفتگو میں نے ایک خاص رنگ میں کی ہے۔ کوئی کمیونٹی ہو، آئین پاکستان میں ہر کمیونٹی کا احترام موجود ہے۔ آئین پاکستان میں تمام وہ جو غیر مسلم ہیں، بینگ سٹیزن آف پاکستان، ان کے تمام تر حقوق کا تحفظ نہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر فرد اور شہری سیوک سینس رکھنے والے انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان پیشوا کوئی ہمارے ہوں، وہ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیں؟ ہاں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے، انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ دکھ کاہے کا؟ انسانوں میں تو ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ وہ 529 کا سال ہم بھول سکتے ہیں جب بادشاہ نے سائنس پہ پابندیاں لگوا دی تھی؟ ان کو زندہ جلانے کے آرڈر تھے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ان بیچاروں کو جان چھڑانے کے لیے فلسفہ اور سائنس کے حوالے سے فلسفیانہ مضامین جو مسلم ورلڈ سے وہاں گئے، ادھر وہاں سے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر انسانوں کی مختلف برادریوں میں مختلف امتحان آئے۔ بہرحال جو اس بادشاہ نے 529 میں جب یہ قدم اٹھایا، تو اس کے بعد یورپ کو ڈارک ایجز کے نام سے اس دور کو یاد کیا جاتا ہے جو بہت بڑی صدیوں پر محیط ہے۔ افسوس یورپ والے اسلام کی جو تصویر ہے اس آئینے میں دیکھیں کہ جب وہاں سے سفر کر کے سارے لوگ بغداد کو آئے،
स्पेन को आए, और फिर फराख दिली देखिए हमारी घुट्टी में ये बात पड़ी है, हमारी सरिश्त में ये बात है। पहला मुआहिदा देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले किताब को बहुत अहमियत हासिल है, अहले किताब से रिश्ते नाते, अहले किताब का एहतराम, अहले किताब से मुआहिदे, जो भी तालीमात किताब में मौजूद हैं। हम पिछला एक प्रोग्राम कर चुके हैं हमारे भाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, वो प्रोग्राम सुने कि मौजूदा बाइबल में क्या पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया। बहरहाल मैं इसको इंतहाई गुफ्तगू को उन सदियों के औराक को समेटते हुए और वक्त के पहिए की हरकत को थोड़ा सा उस पे जो रस्सी गिरा है उसको लपेटते हुए हम आज रस्सी की बात करेंगे जिसे पकड़ा जाना चाहिए, तमाम इंसानियत के लिए भलाई। सबसे पहले मैं तमाम अपने मसीही भाइयों को यौम विलादत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम पाकिस्तानियों को मसीहाए पाकिस्तान यानी गैर नबी, although he is our leader, founder of Pakistan, but he is not prophet. He is like Christ in some context, but he is not Christ. Christ is something else. Christ will come again. इसके लिए इस्लाम के अंदर डाटा मौजूद है बहुत वसी, और हजरत सैयदना इमाम महदी आएंगे एक शख्स गाइड करने के लिए, और अल्लाह क्राइस्ट को आसमानों से उतारेंगे। ये अल्लाह की शान है। वो आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पे सवार कर सकता है, और इंसानियत ही नहीं हैवानियत की हयात के जामिन भी नूह अलैहिस्सलाम ठहरे आदम सानी। अब अल्लाह की निशानियों को देखे, एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम, न बाप न माँ, सिलसिला शुरू से वो हुआ, और दूसरी जानिब हमारी किताब, आखिरी किताब, लास्ट रिवील्ड बुक, कुरान हकीम, जिसमें बताया गया है कि तवासीन और हवामीन इंजील और ज़बूर का खुलासा है और कुरान में शामिल है। जब भी वर्का बिन नौफल से पूछा गया जो इंजील के आलम थे, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत वही के हवाले से बताया, यानी बाइबल में लिखा हुआ था ये सब कुछ उस वक्त जो मक्का में अवेलेबल थी। ये वर्का बिन नौफल कौन है? जो बाइबल की जुबान में लिखा करते थे। जिस जमाने में लोग अरबी नहीं लिखना जानते थे, उस कम्युनिटी में वो शहादत, जो शाहिदे शहादत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने उसे वहां ठहराया था, वो इल्म हासिल करने गए और मसीही उलमा से इल्म हासिल किया। वो इब्रानी के राइटर थे, और उन्होंने बताया कि हमारी किताब में तो लिखा है। फिर उन्होंने एक और बात बताई, ये बड़ी हमारे लिए हैरत की बात है कि वर्का बिन नौफल ने बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम आपको निकाल देगी मक्कातुल मुकर्रमा से। इस पे बड़ी हैरत के कमेंट थे। देखिए, पुरानी किताब ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, उसमें ये लिखा था, उसमें वो भी लिखा था जिसने उन्होंने कहा अहमद आएंगे, बिशारत है। और मजे की बात है, वर्का बिन नौफल ये बात जानता था। ना सिर्फ वो अरबी लिखना पढ़ना जानता था, वो इब्रानी भी जानता था। और हेब्रू लैंग्वेज जानने वाला, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का भी वारिस हुआ, उसका इल्म हासिल किया। तो तौरात और ज़बूर और इंजील जो है, इनकी किताबों का जब वारिस हो गया, तो वो लहन दाऊदी का भी वारिस हुआ। तो जब ये बात कही तो हुजूर अकरम ने कहा, मेरी कौम मुझे क्यों निकालेगी? वो सादिक और अमीन कहती है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनका नाम, वालदा ने जो अहमद का नाम, आसमानी नाम जिसको कहा गया, और क्राइस्ट ने उसी में खुश खबरी दी। मजे की बात है, आसमानी नाम, आसमानी शख्सियत ने आसमानी नामों का बताया। आसमानी तारफ होगा ना, ये आसमानी तारफ, रूहों का तारफ हम थोड़ी जानते हैं। ये तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का खासा है। हम तो बातें करते हैं, हम तो किताब के औराक पढ़ते हैं। पैगंबर सिर्फ औराक तक महदूद नहीं होता। फरमाया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने, मुझे इसराइल की भेड़ों की तरफ मबऊस किया गया है। हमारे उलमा इस बात को बाकायदगी से बयान करते हैं, एहतराम और इज्जत के साथ। हम तमाम तमाम अंबिया पे ईमान लाते हैं। बहरहाल वर्का बिन नौफल की बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि हर नबी के साथ जो सच्चा हुआ, उसकी कौम ने उसको निकाला।
खुद ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिन भेड़ों की तरफ भेजे गए वो उस बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? मसलूब करने की कोशिश, तौहीन करने की कोशिश। कुरान हकीम में इतना बड़ा जखीरा है खुद, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसमें जखीरा है। जो नजाशी है बादशाह, आप हिस्ट्री को पढ़िए, हमारी हिस्ट्री को जानिए। हमारी हिस्ट्री में आपको कोई ऐसी ज्यादती नहीं मिलेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब फतेह यरूशलेम अल्लाह के है, इंसाफ और अदल कभी दामन नहीं छोड़ा हमारे असलाफ ने। उस वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी कि ये बात तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले की थी, कौम निकालेगी। फिर कुरान नाजल हो रहा था और उसमें सूरह यासीन की आयात नाजल हुई, फिर वो बीच में से निकल गए। ये अल्लाह की शान होती है, आजमाइशें मुख्तलिफ अंबिया पे आई हैं। हम यूनुस अलैहिस्सलाम को देखते हैं, खुद नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी लंबी जिंदगी को देखिए, असहाब रकीम वल कहफ को देखिए। उस दौर के उलमा सवाल करते थे, नबी अकरम अल्लाह के हवाले से इंतजार फरमाते थे और फिर वही के बाद जवाब देते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कुरान हकीम में कि ये नबी नहीं बोलता सिवाय वही के, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं करता। उनकी अज़दवाज के मामलात को देखिए, उनकी उम्र को देखिए, उनके मुकाम को देखिए, उनके मर्तबा को देखिए। वो इस्माइल और मूसा अलैहिस्सलाम के उन अदवार की तालीमात को हम तक पहुंचाने वाला एक इतना बड़ा ब्रिज है, इतना बड़ा एक संगम, मैं इसको लफ्ज संगम जोड़ को बोलता हूँ, जॉइंट पॉइंट है, जिन्होंने हमें बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, दोनों पैगंबर, और इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर पूरा सिलसिला जो आगे चला याकूब अलैहिस्सलाम का, और तमाम अंबिया बनी इसराइल एक ही वक्त में कई कई। और मजे की बात है, बनी इसराइल के बारे में हमें बताया गया कि वो पैगंबर भी थे और बादशाह भी। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिसालों को देखी। मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने जो खुद कहा, जो बाइबल में हमने पढ़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इसराइल की भेड़ों की तरफ भेजा रहा है, गुमशुदा भेड़े, द लास्ट शीप्स ऑफ इजराइल। अब आगे से रवैया देखिए, वो कितनी तौहीन उस जमाने में भी, हर जमाने में, बल्कि पैगंबरों के साथ अबू जहल तक आगे से सतीजाकारी करते रहे, मुकाबले करते रहे। तो उस जमाने में भी तरह तरह की बातें कर रहे। और कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम द मसीह ऑफ नाजरेट, मसीह नासिरी, नासिरा के शहर में उस खातून की इज्जत को बचाने के लिए, वो इफ्फत मआब खातून, वो इज्जत मआब खातून जिसको उन्होंने जानिया डिक्लेयर किया हुआ था और इल्जाम लगाए हुए थे इस तरह के, ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। कुरान हकीम कितने खूबसूरत अंदाज में, आप पढ़िए कभी कुरान। मैं मुख्तसर खुलासा करने लगा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त पढ़े हैं, तमाम दोस्त, अब आपको दावत ना समझ आया, हम हाजिर हैं, हम इंशाल्लाह ताला द टीचिंग्स ऑफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह, डॉक्टर कमरान शेख का ये जो चैनल है, और इसके अलावा भी हम हाजिर हैं। जैसा कि इंटरेक्शंस हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला, हम खुशियों में शरीक तमाम पाकिस्तानियों की, हम गमों में शरीक, हम हमदर्द हैं, हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं। हम तमाम लोगों को साथ, अहबाब के साथ, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, मोहम्मद अली जिन्ना जो मसीहाए पाकिस्तान है, और वो क्या निस्बत मिली है हमें, हमारे निजात दहिंदा, हमें अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाया। दोस्तों याद करो वो वक्त जब 1857 का जमाना था, अंग्रेज ने उसे गद्दारी कहा, गदर, 1857। मैं 1857 गदर, जिसे हम जंग आजादी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इसमें सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं थे, इसमें तमाम मजाहिब के लोगों, तमाम कम्युनिटीज की तमाम यकजहती के साथ आजादी के लिए उभरे। मगर अंग्रेज ने जान लिया, ताजे बरतानिया ने जान लिया कि ये इकट्ठे रहे तो बहुत मसला होगा। फिर बीच में कुछ मामलात ऐसे किए गए, तमाम मजाहिब को आपस में और मजाहिब के अंदर फिरकों को आपस लड़ाया गया, झूठे नबी पैदा किए गए, मोहम्मद और मसीहा, मोहम्मद और ईसा,
اور نوح اور ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کتب سماویہ کی، تمام کتب سماویہ آسمانی کتب کی موجودگی میں، اور ہم کہتے ہیں اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تمام ذخیرہ جو محمد رسول اللہ نے اپنے تمام انبیاء اجداد کے بارے میں بتایا ہمیں، اس کی موجودگی میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں متحد رہنا چاہیے. تاریخ میں یہ جو جھگڑے پیدا کیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سازشیں کی گئی. اس ہند آریائی جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کلچر، اس کے اندر ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کبھی کبھار کچھ گاؤں میں، کچھ علاقوں میں دیکھیں آپس میں یہ لڑ پڑتے ہیں. ایک ہی ریلیجس سیکٹ کے بندے دوسری سیکٹ کے ساتھ، ہم ان کو بھی کہتے ہیں بھائیو ہوش کے ناخن لو. ہم سب کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. انسانیت پہلے جو ہم تو بھیڑوں کی طرح ہوتے ہیں، پیغمبروں نے آ کے ہمیں انسانوں کی طرح بنایا. اور واقعی جو بغیر مسیحا کے تھے وہ اسرائیل کے لوگ بھیڑوں کی طرح تھے. انہوں نے کیا کیا؟ پینڈ چال پنجابی میں جب آپ بولتے ہیں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ ایک تو سیرت والا پروگرام سنیے گا، علم اسماء الہیہ کے حوالے سے پروگرام ہے، وہ سنیے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا باتیں کرتے ہیں. ہم کردار کی بات کرتے ہیں، صرف فضائل نہیں، ان کی سیرت کیا ہے، اس سیرت کو فالو کرنا ہے. We have to follow the footprints of prophets علیہ السلام. May peace be upon them. اور دیکھیے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو سلامتی والا نہ ہو، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو نفرت کی باتیں کرے مذاہب کے خلاف، ہرگز نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و آشتی کا درس دیا. اب دیکھ لیجئے یروشلم کی فتح کے موقع پہ معاہدہ اپنی جگہ، ساری چیزیں، کسی کی عبادت گاہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا، ارادہ نہیں ظاہر کیا گیا. عمل تو پیس کا تھا ہی، کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا. اور آج تک جگہ دیکھ لیجئے، وہ ہیکل سلیمانی کس کس نے کب کب برباد کیا، دیکھ لیجئے. قبل مسیح کے زمانے کو دیکھ لیجئے، بعد کے زمانے کو دیکھ لیجئے. یہی میں پیغام اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسوی بھائیوں کو بھی دینا چاہوں گا. دیوار گریا کیا تمہیں یاد نہیں دلاتی کہ کیا ہوا وہ عبادت گاہ آج تک تعمیر نہیں ہوئی؟ اور کیا جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ یکجا ہوتے ہیں، تمام انبیاء کا مرکز، اور قرآن کہتا ہے معراج نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کو، جو معراج کو قرآن نے بیان کیا، بارکنا حولہ، ما حولہ، جو یہ لفظ ماحول بولا جاتا ہے، ارد گرد، سراؤنڈنگ، انوائرمنٹ. بیت المقدس جو قدس الشریف تمام مذاہب کے لیے یکساں احترام کا واجب مظہر ہے. ہم احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی احترام کرے. مت کسی قسم کی ایکسپینشن کا کوئی منصوبہ، میرا نہیں خیال کہ روم کے پاپا روم اس کو قبول کریں گے، کیونکہ ہر دور میں انہوں نے بات کی ہے. اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ بزرگوں کو، بڑوں کو اتحاد اور یکجہتی کے لیے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مظلوم انسانیت کی داد رسی کا پیغام دیا. محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن ہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا. کتنے حیرت کی بات ہے. اب چونکہ ہمارے قائد کے نام میں محمد علی آ رہا ہے، اور کرائسٹ نے کہا تھا احمد آسمانی آئیں گے، ان کی نشانیاں دکھائی. اور وہ سیرت والا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں ڈیٹیل ہے، میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن آج میں محمد علی جناح کے حوالے سے میں تاریخ میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی تو شخصیت سے سب واقف ہیں، لیکن جن پہلوؤں پہ واقفیت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ناموں کی کمبینیشن کیا ہے. کیا محمد علی جناح سے کام لیا گیا؟ کس طرح اسے مسیحا پاکستان بنایا گیا مسلم کمیونٹی کے لیے؟ میں اس پہلو کی بات کرنا چاہوں گا، اس پہ تھوڑا زور دینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی جانب، انہوں نے ظلم کا تختہ الٹا. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جس طرح پیغام محبت دیا، اس میں عاجزی و انکساری، وسعت قلب
बर्दाश्त करना और लहजे में हिकमत व हिल्म। अभी मैं बात कर रहा था, रोकी इसी वजह से कि यहां आगे करूंगा। तो जब मसीह नासरी ने उस इज्जतदार खातून को बचाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने वहां पे अपने कौम के कबीलों को, इसराइलियों को मुखातिब किया, जिनकी तरफ वो नबी बना के भेजे गए थे उस जमाने में। क्योंकि आज जो 2022 ईस्वी है, ये उसी बर्थडे का तसलसल है। ये ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ टाइम। हमारा 1444 हिजरी है। हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 13 बरस मक्का में तबलीग करने के बाद, और वहां पे जिहाद का हुक्म नहीं था, अल्लाह ने हाथ बांधे हुए थे कि नहीं लड़ना। मैं समझता हूं ईसवी किरदार पूरी तरह फॉलो किया गया। और जब बात आई मूसवी किरदार की, तो यहूद नसारा सबके लिए कितना प्यारा पैगाम है। कोई निस्बत से खाली नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, इसलिए जामे है, इसलिए संगम है, इसलिए इम्तिजाज है, इसलिए जॉइंट पॉइंट है, इसलिए यूनियन है ये सब की। इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों साहिबजादे, दोनों का संगम, यूनिटी, यूनियन पॉइंट। अब यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये हुजूर 13 बरस बाद जब मक्का से मदीना गए, पहले हिजरत का हुक्म हुआ, तमाम आसमानी किताबों में लिखा हुआ है। और ये पॉइंट है कि खुद हुजूर अकरम को इब्तदाई वही जब आई, तो उन वहियों में इब्तदाई जो है इकरा के साथ, फिर सूरह मुजम्मिल और मुदस्सिर में, और नून वल कलम, मुदस्सिर और मुजम्मिल, और सूरह अल फातिहा। अल फातिहा देखिए इंसानियत के लिए कितना प्यारा मंशूर है। कुरान का प्रीफेस देखिए, फतह अल फातिहा ओपनर, उसको देखिए सबके लिए। और अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। ये जो रंगना है, सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, ये रूहानियत के रंग है। सूफिया कराम ने रूहानियत के सिबगत अल्लाह के मंशूर को अपनाया। ये जो बपतस्मा है, ये रूह को अनवार इलाहिया से रंगने का नाम है, सिफात इलाहिया से रंगने का नाम है। अगर यहूदियों के मैं नाम लूं, अस्मा इलाहिया 72 जो मुतबरक हैं, तो मैं इधर करबला के 72 नामों को देखूं तो वो रंग हैं कि किस तरह अल्लाह पे कुर्बान हुआ जाता है। अपने रंग को, अपने खून को निछावर किया जाता है हक के लिए। क्या करबला का मारिका आप नहीं समझते कि हक व बातिल के दरमियान एक वाज़ेह तमीज कायम करता है, इंसानियत को उसूलों पे, उसूल की खातिर इमाम हुसैन ने वो हद फासिल कायम की कि कभी इंसानियत के मायार के खिलाफ इंसानियत पे बादशाहत कायम की नहीं जा सकती। राज करेगी खल्क खुदा उसूलों पे, पैगंबराना उसूलों पे। तो वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उन औबाश सरदारों को कहा इसराइल के कि मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हारी चंगेरियों में क्या तुम खा के आए हो रोटियां, और क्या छोड़ के आए हो, कितनी छोड़ के आए हो, तुम क्या करते हो। तुम में से कोई पाकबाज है जिसने जिंदगी भर गुनाह न किया हो, वो इसे पत्थर मारे संसार करने के लिए। सब पीछे हट गए। ये है ईसा का किरदार, खुद पाकबाज, कलेमातुल्लाह। तब वो इस तरह ये उलूम कहां से ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर को वही के जरिए मिलते हैं। तो हजरत जिब्रील अमीन, उनके जरिए इंसानियत की जो रहनुमाई की गई और उनके जरिए जो रूपों की गई, ये उसका भी अजीब व गरीब इजहार है। और देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान हकीम, हम जो द लास्ट बुक हम कहते हैं, कंप्लीट वर्जन कहते हैं, तमाम आसमानी किताबों का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, इसमें सही तालीम है। जो जमाने के साथ गड़बड़ हो गई थी उसकी डस्टिंग की गई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, डस्टिंग करवा के उसकी साफ शफाफ इस्लाम हमें, साफ शफाफ यानी पीसफुल, सलामती वाला मजहब दिया गया। सूफिया कराम ने उसको अपनाया। कैसे? देखिए करामात का तस्करा यहाँ होता है, फजाइल का होता है, मैं किरदार की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि पैगंबरों ने किरदार साजी पे तवज्जो दिया। हमें सीरत पे, जन्म के साथ सीरत को जन्म से जोड़ना होगा, फजाइल को मकासद से जोड़ना होगा, किरदार से जोड़ना होगा। अगर सूफिया की तरह हम अमली जिंदगियों में इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हमें जोड़ना होगा कि किस तरह पैगंबरान उज़ाम ने इंसानियत को इंसान बनना सिखाया, उन्हें मजहबी होना सिखाया, उन्हें साहिबान ईमान होना सिखाया, उन्हें मोमिन बनना सिखाया।
हमें कोई इसमें हार महसूस नहीं होती कि कुरान हकीम ने एक गोद में पड़े बच्चे के बारे में इतनी तफसील से उस वाक़े को कुरान ने बयान किया है। जब रूह की खुशखबरी मिली, कैसे उनको पनाह दी गई, कैसे उनको लेके गए, किस तरीके से अल्लाह ने उनके लिए इंतजाम किया खाने पीने का, किस तरह वहां पैगंबर दुआएं करते रहे, दीगर जो सरपरस्त थे उस वक्त, और किस तरह जब पैदा हो गए तो कुरान हकीम में है कि माँ को कहा गया, माँ को कहा गया अमर नाजिल करके कि इनको बता दे कौम वालों को कि मैं जवाब नहीं दूंगी कि ईसा कहाँ से आया है, ईसा से पूछो कि कहाँ से आया है। और उस वक्त ईसा बोल के कहता है कि मैं उसकी जानिब से आया हूं जो किताब लेके आया हूं। मैं अपने अल्फाज में, मैं कुरान की वर्ड पूरी डिटेल आयात नहीं अपने दोस्तों को अब आपको पेश करता इस वक्त आप, और इसका एक इसकी वजह भी है कि आप लोग खुद पढ़िए कि क्या लिखा है, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, तस्दीक कीजिए। वो बच्चा बोल बोल के कहता है कि मैं तो तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा गया, किस तरह नबी बना के भेजेंगे, किस तरह मैसेंजर बना के भेजेंगे। बच्चा भी कभी भला बोला करता है। कुरान गवाही दे रहा है मसीहा की और मसीहा की माँ की, हजरत बीबी सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की। कुरान गवाही दे रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकद्दस खवातीन में जिस तरह, तो सैयद आलम फातिमा ज़हरा जो करबला में कट मरने वाले शुहदा की माँ है, उनका, और साथ ही फिरौन की वो अहलिया जिसने कुर्बानियां दी, हुजूर अकरम ने बताया कि वो आसिया बीबी पाक दामन खातून थी। और शहादत हुजूर अकरम हमें 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 तालीम अदब की दे रहे हैं। हम अपने नबी को अगर फॉलो ना करें और हम इख्तलाफ करते फिरें, हम इस बुनियाद पे नफरतें करें कि किताब वालों को अगर पूरी किताब नहीं पहुंची, तो ये अलग टॉपिक है इल्मुल अस्मा का, किताब और पूरी किताब। जिस तरह वो एक बंदा था जिसने तख्त सबा वाला उठा के ले आया था सुलेमान अलैहिस्सलाम की, द सोलोमन, उनके पास जिन नहीं ला सका। उसने कहा था मैं इतने टाइम में लाऊंगा, और वहां पे उम्मती कहता है। और फिर पूछा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से कैसे तू लाया, कहते इल्म मिनल किताब, नॉलेज, अ पार्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द बुक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा पूरी किताब दी है, पूरी किताब अरबी में दी है, आसान बना के दी है ताकि समझा जा सके। अरबी का कंसेप्चुअल ऑर्डर है हेब्रियो से, इब्रानी से बहुत बेहतर है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, वो 22 अल्फाबेट है, ये 28 है। और कुरान की सबसे बड़ी अजमत की निशानियां देखी जो अबिया आपस में जानते हैं, ये उनके उनका राज है। हम तो आयात से मुकत्तियात की तरफ जाते हैं, हम मोहकमात की बात करते हैं, मुतशाबिहात में तावीलें नहीं करते। कुरान की आयत जो कहती है हम हुरूफ मुकत्तियात को उससे जोड़ते, मगर अंबिया तो जानते थे अपने अपने जमाने में। और जब ये मुकत्तियात कहे गए तो यहूद के उलमा को भी पता था, नसारा के उलमा को भी उस जमाने में जो क्रिश्चियन थे उन्हें पता था। इस दौर के जो क्रिश्चियन हैं, इस दौर के जो ज्यूज हैं, इस दौर के जो मुस्लिम्स हैं, हम सभी को जरूरत है। हमारी अवाम भी कितनी लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान, क्या लिटरेसी है हमारी, इस दौर में भी हमें जरूरत है हम उन राजों की तरफ तवज्जो दे, आयात के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, और फिर किताब आखिर ही के जरिए कि यही मुकत्तियात जो लिखे इसका क्या मकसद बनता है। इस वक्त नहीं, वरना मैं डिटेल बताता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो हरूफों को जोड़ा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जो अस्मा उनको मिले, और जो कुरान में मौजूद है, कुरान ने उसको बढ़ाया है आगे। वहां 72 थे तो यहाँ 99 है, यानी 99 कलर्स जो दिए अल्लाह की सिफात के, उसका तो कमाल ही कुछ और है। अब मैं आपको हवाला देना चाहूंगा जनाब डॉक्टर कामरान असगर शेख जो हमारे साथ है इस वक्त, उन्होंने इस पे गुफ्तगू की हुई है पहले, और उन्होंने दरस गजाली अगर आप सुने 6 नवंबर वाला, तो वहां पे वो डाटा जो है मैं वो पेश करने के लिए, चूंकि पंजाबी कम्युनिटी हमारी मौजूद है खुशाब की, तो खुशाब और जौहराबाद, तो यहाँ पे मैं हवाला देना चाहूंगा
آپ نے تاریخ میں اگر نام سنا ہو تو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بریلوی بالا کوٹ میں انگریزوں کے دور میں یہاں پہ بہت بڑا جہاد ہوا تھا اور یہ شہید کیے گئے. انہی کے ہم نام سید مہر علی گو اسلام آباد گولڑا، اس وقت گاؤں تھا، گولڑا شریف کہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن بھی اسی نام سے ہے. مولانا سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے اور بہت مشہور شخصیت ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجر خان کے. ہم پہلی بار ملنے گئے، ہم سے مراد میں اور حکیم خالد محمود یوسفی صاحب جو الموحد التوحیدیہ نسبتیں رکھتے ہیں. تو ان کے ہاں خواجہ عبد الحکیم انصاری صاحب آتے ہیں، ان کے لینیج کے اندر، آرڈر کے اندر. ہمارے ہاں اس وقت خواجہ طیب الرحمان، خواجہ محمود الرحمان، خواجہ عبد الرحمان چوروی رحمۃ اللہ علیہ ہری پور والے وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر شخصیات ہیں. تو ہمارے پاس جو سرکار بابا محمود یوسفی مدظ اللہ عالی ہیں اس وقت، امام سلسلہ یوسفی یا تاجیہ بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ہیوسٹن میں ہیں. ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ جاتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں تو پیار محبت سے اپنی بات کی جاتی ہے، دوسروں کی سنی جاتی ہے. ہمارا یہی طریقہ ہے. ہم ہرگز بندوق کی نوک پہ، گن پوائنٹ پہ بات نہیں کرتے، نہ اس کے قائل ہے، اور نہ ہی یہ پاکستانی منشور ہے، نہ ہی یہ اسلامی منشور ہے. جو لوگ غلط ہوتے ہیں تو دیکھیں ہر قوم میں جاہل ہوتے ہیں. اگر اسرائیلیوں میں گمشدہ بھیڑیں تھیں تو ان کو برآمد کرنا تھا، ان کی شناخت یاد کرانی تھی مسیحا میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ یاد کرایا. معذرت، میں اس وقت بتا رہا تھا کہ ہم مختلف نسبتوں کے حامل ہیں لینیج کے اندر. اسی طرح ڈاکٹر عبید اللہ خان دورانی قادر نگر کو ملا لیں، حضرت علاء الدین عدیم پشاور والے مشرق والے ان کو ملا لیں، ان کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب امام جلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آرڈر کے اپنے زمانے کے مشہور ترین شخصیت، یہ کہیں گے بے تاج بادشاہ تو غلط نہ ہوگا، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمہ اللہ. یہ سارا، اور پھر اب مختلف، میں کتنے نام لوں، میں مختصر کرتا ہوں کہ حکیم خالد محمود صاحب اور میں گجر خان گئے 1995 میں، گرمیوں کے دن تھے. وہاں ہماری مقبول بھائی سے ملاقات ہوئی اور وہاں ہمیں پتا چلا کہ میں تھوڑا سا چونکہ آپ پنجاب کے ہیں تو میں تھوڑا سا پنجابی انداز میں دو سنگیاں دا ذکر خیر، دو سنگیاں دا ذکر خیر کر لینے ہیں. تے خوشاب دے پائیو تے جوراباد دے پائیو. جوہر اصل شے ایکسٹریکٹڈ چیز ہے، اصل جوہر. اسی پچھلے پروگرام الکیمی تے بات کر چکے ہیں، کیمسٹری ہوتے. کیمسٹری جڑی ہوندی ہے او مذہب دی کیمسٹری سم تھنگ ایلس، ذرا وکھری شے، وکھری شے، روحانی قلبی گل ہی کچھ ہو رہے. ਇਹੋ نسبتاں تے تمام پیغمبر لے کے آئے نے. بہرحال جڑا بندہ بھی مشہور ہوندا ہے اسی اس پیچھے جانے ہاں، سننے ہاں کی کہندا ہے. تے بابا ممتاز مفتی ہوراں نے جڑے ادیب نے، قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ نال تے اشفاق احمد تے بانو قدسیہ تے کتنے محبت والے گلاں کرن والے لوگ پی ٹی وی دے انہاں سارا دے. تے ممتاز مفتی صاحب کیا چلے لنگی چلو خان سٹیشن تے اساں کیا کیڑا خان کہندے پنڈی تو بعد 90 وریاں دے ہو گئے سن، یادداشت اتنی اچھی ظاہر نہیں رہتی. بہرحال اسی لنگے چلے ہیں، پہنچ کے مقبول بھائی ہوری ملے. انہوں کو پوچھا پروفیسر احمد رفیق اختر مفتی صاحب کیا ہے، تے انہوں نے مزاحیہ انداز ہے چونکہ وہ کزن سن، اور انہوں نے کہا رفیق اختر بھائی کی گل کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں، تسی بھی پائی تے وہ بھی پائی، تھوڑے پائی؟ وہ کہتے میرے پائی، مطلب کزن نے. بہرحال انہوں نے مذاق دے انداز کوئی گلاں کہیاں. بعد ہی پتہ چلیا کہ اے تے روحانیت دے حابیل قابیل نے ایک دوجے دے. سانو بعد وچ اندازہ ہویا مطلب کہ وہ گولڈا شریف تو مرید سن تے وہ سمجھتے نے
کہ جڑا ٹریڈیشنل کلاسیکل نالج ہے، علم ہے، روحانیت دا عملی پہلو ہے، جذب اور استغراق دیاں چیزاں یہ بھی حصہ نے، جس طرح سید مہر علی رحمت اللہ علیہ انہوں دی ذات دا حصہ رہی نے. وہ وحدت دی گل کرتے سن، توحید وجودی والے سن جناب مقبول پائی. وہ سی ایس ایس اکیڈمی کام کرتے سن. بہرحال 95 دیاں گلاں دونوں نال ملاقات ہوئی تے بوقت غروب آفتاب ہوئی. مقبول بھائی نال آفتاب دے غروب تو پہلا تے رفیق اختر بھائی نال جڑا بقول انہاں دے مقبول بھائی دے، مقبول بھائی چشتی گولڑوی انہاں دے بقول رفیق اختر بھائی نال ملاقات غروب آفتاب تو بعد ہوئی. بہرحال مغرب دی نماز استے پروفیسر صاحب نے ایک بالٹی چکی جس کا ہینڈل نہیں سی، تو وہ چک کے لے کے آ کے تے انہوں نے لوٹے دا بھی بندوبست کیتا اس باتھ روم دے اس کمرے خالی بالٹی وہی پی سی بغیر ہینڈل دے. بہرحال فقیری درویشی کھاتا سی، تو انہوں نے مگے دا بھی انتظام کیتا، بالٹی دا بھی، پانی لے کے اس طرح چک کے اس نو بغیر ہینڈل دے جس طرح بالٹی پلاسٹک کی چکی جاندی. بہرحال رکھی میں حکیم خالد صاحب تو پہلے میں نماز پڑھ رہا تھے تو انہوں نے حکیم خالد صاحب نال کچھ گلاں، پھر میں نماز پڑھ کے رہا میرے نال کچھ گلاں کیتیاں. بڑے بڑی شاندار گلاں سن. تے او 1995 دا زمانہ سی. پھر انہوں نے تسبیح بھی دیتی پڑھن واسطے. پھر اسی جی بنیادی گل سی اس وچ انہوں نے حکیم خالد صاحب نو کیا کہ جڑا گراں دا مولوی خامہ خاصی مولوی دے خلاف گلاں کرتے ہیں. یہ گراں دا جڑا مذہبی بندہ ہے مولوی، یہی تے بچیاں نو الف ب تے سکھاندا ہے، حروف تاجی سکھاندا ہے. یہ کوئی شبد سکھا دیندا ہے تے یہی تے اس قابل کردا ہے کہ بندہ سکول پڑھنے دے قابل ہو جاوے. تے اس طریقے نال خدمت کردا رہندا بیچارہ ساری زندگی بیٹھ کے چند روپیاں چند ٹکیاں وچ خدمت اللہ واسطے دی کردا ہے، انہاں دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بل وقت دے نال نال وہ چیزاں وہ خود جد تقریراں مخالفت کر دیں گے، مولی اللہ رکھا تے فلانا تے فلانا، یہ تے نہیں سائنس دا جواب دین گے. سانو بڑی تھوڑا جا ہوندا ہے کہ واقعی گل تے ٹھیک کہہ رہے نے، لوور علمی کیلیبر دی گل کر رہے ہیں. لیکن پھر میں میرا متجسس روح سی، میں دوست احباب کو پھردیا ٹردیا اتنے امین صاحب جڑے ساڈے والد صاحب اور پروفیسر صاحب دے والد صاحب دو ریلوے اسٹیشن ماسٹر سن. تے میں کہڑے کہڑے دوستاں نال ہسنا بھی کہ دو اسٹیشن ماسٹراں دے پتر، تے میں بھی اسٹیشن ماسٹر دا پتر، وہ بھی اسٹیشن ماسٹر دا پتر. اتفاق ایسا ہے کہ اسی بلوچستان تو سندھ تو ہوندے ہوئے کوہاٹ ڈویژن وچ آئے. انہاں دے والد صاحب بھی کوہاٹ سن. پھر اسی گولڈا شریف آ گئے، سرائے سالہ چلے گئے، ہری پور چلے گئے. تے انہاں دے والد صاحب دی ڈیٹیلز امین صاحب دی دسی دیاں مینوں یاد نہیں. امین صاحب چونکہ اسٹیشن ماسٹر سن، وہ منہاج القرآن دے ادارے دے دفتر وچ سن. تے ڈاکٹر طاہر القادری ہوراں نال، ڈاکٹر طاہر القادری ہوری تے پوری دنیا چ تانوں پتہ ہی ہے وہ خدمت دین سر انجام دیندے نے، پیار محبت نال لگے رہندے دن رات. پر میں اس ویلے ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام دی گل نہیں کر رہا. میں واپس آنا پروفیسر صاحب کی طرف. بہرحال جس طرح مقبول بھائی ہوراں نے دسیا سی تے او اساں نے معلومات کیتیاں تے دوست احباب نے امین صاحب نے دسیا کہ مولانا محمد امام مولانا محمد اسماعیل مرید گولڑوی سن انہاں دے دادا جان، جڑے مبلغ سن توحید وجودی دے، شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ دے، جڑے کہ ارطغرل ہوراں دے مرشد سائیں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی سانو کہ چلو یار علماء دی اولاد نے تے گولڈا شریف دا فیض ہے. بہرحال وہ چیزاں تے انہاں دے انداز وچ میں اگر تواڈے نال گل کراں تے احیاء العلوم دی، تے اسی کیوں گل کر رہے اج؟ اسی پیار محبت دی گل کیوں کر رہے ہیں؟ تے میں اگر خراج تحسین پیش کردے ہوئے پیر مہر علی شاہ دے اس مرید گم گشتہ دی تذکرہ دوبارہ کراں تو کس طرح اس محلے دی مسجد وارڈ 1 میں تھن تو پیچھے لنگی ہے نا، تے کھبے اور ہو کے رستہ سبزی منڈی دے اندروں او تیل دی کارخانے والی گلی دی طرف جاندا تے نال ہی کھبی سائڈ تے مسجد ہے جس چو امام سن. تے سجی سائڈ تے جاؤ تے پھر وہ گلی جڑی منجیاں والی گودام وغیرہ بڑے دے اس زمانے سن، ہون تے بہت تبدیلی آ رہی ہے. تے مختلف گودام وغیرہ سن تیل والی گلی تو ہو کے تے اسی پروفیسر دے گھر پہنچ جائی دس. وڈا میدان سی اوتھے پروفیسر دے لیکچر بھی ہوندے رہے. تے اج میں جڑی گل کرنا وہ میں خراج تحسین پیش کرنا جڑا مینوں نقطہ ملیا کہ مولانا امام اسماعیل گولڈا شریف ہوراں دے بزرگاں دے مرید
ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਹਿਯਾਲ ਉਲੂਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ 1942 ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ 72 71 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 71 72 ਕਿੱਥੇ ਤੇ 42 ਕਿੱਥੇ 1942 ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 1942 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਮਹਿਰ ਮੁਨੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ حضرت سائیں مولانا سید مہر علی شاہ دی تعلیم مہر منیر انہاں دی تعلیم ہی مہر منیر احیال علوم دی دوجی جلد دے اندر اللہ واسطے بندیاں نال محبت تے اللہ نے فرشتہ بھیج کے اس دے ذریعے دسیا تیرے واسطے پیغام سندیسا خبر اطلاع کہ اللہ دی تیرے نال کہ اللہ بھی تیرے نال محبت کردا ہے کہ تو فلاں بندے نال محبت کرنا ہے اللہ نے تیرے لئی جنت واجب کر دیتی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے مسلم شریف وچ تک لیو ایمان آلے تے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿੱਲਾ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਫਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿੱਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਫਿੱਲਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲ ਹੁਬ ਲਿਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਅਹਿਯਾਲ ਉਲੂਮ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਬੁਗਜ਼ ਫਿੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ کہ روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے وحی کیتی گئی کہ تو آسمان و زمینہ دی عبادت دے برابر بھی میری عبادت کر لے اے عیسیٰ تے اگر تو محبت فلا تے بغض فلا اللہ واسطے دی محبت تے اللہ واسطے دی نفرت نہ کیتی تے او عبادت تیرے کچھ کام نہیں آئے گی حضرت عیسیٰ فرماندے نے کہ گناہگاراں تے اللہ دے دشمناں نال نفرت کر کے اللہ دی محبت نو پا لو جڑے اللہ نال محبت نہیں کردے انہاں نال نفرت کرو بغض رکھو انہاں نو پیغام دیو حکمت نال کہ او بھی اللہ دی طرف آ جاون تے او پنڈاں جڑیاں گم گئیاں سن اسرائیل دیاں تے عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں نو پیار نال حکمت نال حتیٰ کہ او دشمن سن تے انہاں نے اللہ واسطے دشمنی رکھی تے انہاں نو پیغام دیتا صبر و تحمل دے نال حلم اور علم دے نال چھپی ہوئی گھر وچ چنگیری وچ روٹیاں جڑیاں او کھا کے آئے تے جڑیاں چھوڑ کے آئے سب دسنے دا اعلان کیتا اور قرآن وچ موجود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نو پھر کے اللہ تعالیٰ نے انہاں تو دور رہ کے اللہ دی قربت حاصل کر جڑے اللہ دے نافرمان نے یعنی اللہ واسطے اللہ دے قریب ہونا ہے تے اللہ دے بندیاں دے قریب ہونا ہے جڑے تیرا پیغام من کے اللہ دے قریب ہو گئے نے تو بھی انہاں دے قریب ہو اور انہاں نال ناراض رہ کے جڑے کہ نہیں راضی ہوندے اللہ دی رضا اور اللہ دے پیغام تو تیرے ذریعے نال اے عیسیٰ تے تو بھی نہ ناراض رہ تے اللہ دی خوشخبری حاصل کر لے تے احیاء العلوم وچ بابا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے نے لوگاں نے پوچھا اے اللہ دے رسول اے اللہ دے آخری نبی اسی کنا لوگاں کول بیٹھا کریے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں کول بیٹھو جنہاں دیکھ کے تانوں خدا یاد آ جاوے جنہاں دی گل باتی سن کے جنہاں دی گفتگو سن کے جنہاں دیاں گلاں سن کے تواڈے علم وچ اضافہ ہووے
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। گزشتہ قوموں تو روایت کی تھی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وحی بھیجی کہ اے عمران دے پتر بیدار ہو اٹھ، جس طرح قرآن وچ سورت وچ کیا گیا قوم اٹھ جاگ، تے بابا نور والے فرماندے نے جاگو اور جگاؤ، تے حضرت عیسیٰ دا بھی یہی پیغام جاگو اور جگاؤ، جاگ اور جگا۔ کہ بابا نور فرماندے نے، بابا نور والے بابا صاحبہ اشفاق احمد نے جڑی لکھی وہ فرماندے نے کہ جاگنے والے ہی جگاندے نے، جڑے خود نہ جاگدے ہون دوجیاں نو کی جگان گے، یعنی وہ کہندے نے جاگنے والے ہی جگاتے ہیں۔ اردو ساڈے کول بابا واصف نے پہنچایا، بابا اشفاق نے پہنچایا تے انہاں دے مریداں نے پہنچائی یہ گل۔ تے بقول بابا نور والے دے خدمت مخلوق دی کر راضی رب نو رکھ، خدمت مخلوق دی کر تے راضی رب نو رکھ۔ تے ایہو قوم دا پیغام ساڈے کول ہوندا ہے۔ تے ساڈے مرشد سید مہر علی قوم کہہ کے پرندے نو زندہ کر دیندے نے۔ جدے انگریز نے فائر کر کے کولا ریلوے سٹیشن تے کی کیا کہ بابا تیرے ہاتھ وچ کی ہے، انہاں فرمایا تیرے ہاتھ وچ کی ہے، اس فرمایا پسٹل ہے، گولی ماری، پرندہ تھلے تڑپیا اور مر گیا۔ تے سید مہر علی نے اللہ دا نام لیا، قم کیا قم باذن اللہ، تے پرندہ زندہ ہو کے اڑ گیا۔ تے پیر مہر علی ساڈے مرشد نے فرمایا تیرے ہتھیار نال پرندے مردے نے، مہر علی دے کلام نال زندہ ہوندے نے، بس تیرے اور میرے ہتھیار وچ اینا ہی فرق ہے۔ تے دوستو ایہو پیغام ہے قوم دا کہ جس دے نال اپنے لئی اچھے دوست بناؤ۔ اے بابا اور کہندے نے احیاء العلوم وچ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے واسطے اچھے دوست بناؤ جڑے تہاڈی خوشی دیکھن کہ اللہ کس گل تے خوش ہے۔ اگر وہ میری خوشی تے خوش نے تے پھر ٹھیک ہے، نہیں خوش تے چھڈ دیو انہاں نو، پھر وہ تہاڈے دشمن نے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نو کیا گیا سی تے روایت کیتی احیاء العلوم علیہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے۔ اے بھی مروی ہے کتاب کہ خدا بند قدوس نے اپنے کسی پیغمبر تے وہی بھیجی کہ تو اگر دنیا تو کنارہ کشی اختیار کی تھی تے اس دی فوری جزا میں تینوں دتی راحت دی صورت وچ، سکون اور اطمینان دی صورت وچ۔ تو ہما گوش اور تو ہما تن گوش ہو کے تے تو ہما تن میرے لئی رہیا ہے تے میں تینوں عزت اور سربلندی عطا کر دتی۔ لیکن تو اے تے دس مینوں، تو اینی جی گل تے دس مینوں احیاء العلوم وچ کیا جا رہا ہے کہ زندہ کنج کیتا جاندا ہے علماں نو، تے علم نال زندہ کنج کیتا جاندا ہے روحاں نو اور بندیاں نو، اور گمیاں ہوئیاں بھیڈاں نو کس طرح لشکر وچ واپس ریوڑ وچ آندا جاندا ہے، لے کے آئیدا ہے۔ تو اے تے دس کہ تو میرے ہستے کتنی محبت کیتی، کسی نال میرے ہستے محبت کیتی یا نہیں کیتی، میری خاطر تو دشمنی عداوت رکھی یا نہیں رکھی۔ تے دوستو گل نچوڑ نکل گیا 6 نومبر والا پروگرام سن لئیو تسی، تعلیمات غزالی دا دے اندر تانوں اے تفصیلات مل جان گی۔ تے 6 نومبر تو بعد جڑے پچھلے ہفتے تک درس غزالی نمبر 126 تک آ گئے ہیں، 6 نومبر تو بعد تسی وہ سن لاؤ گے تانوں پوری گل سمجھ لگ جائے گی کہ اے گلاں کنج کیتیاں جاندیاں نے۔ دعا وچ یاد رکھیو تسی جڑے گزر گئے نے، تے انہاں چ بابا اسماعیل مولانا امام اسماعیل مرید گولڑوی نو بھی ضرور یاد رکھیو، اللہ انہاں دے درجات بلند کرے، تے اللہ سانو بھی عاجزین کساری وسط قلب اور لہجے وچ حکمت و حلم عطا کرے، تے اسانو انج نہ کرے کہ اسی جدا ہو جائیے تے کوئی پگیاڑ سانو لے کے چلا جاوے، جڑا جماعت تو الگ ہویا، جڑا امت تو الگ ہویا تے او پگیاڑاں دے ہتھے چڑھ گیا۔ تے اللہ تعالی سانو اس امامہ اور انبیاء دی لڑی دی غلامی وچ دے وے۔ تو یہ میں نے
ایک خراج تحسین پیش کیا جناب اس دور کے جو ایک جید عالم کولڈا شریف کے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید مولانا امام اسماعیل صاحب رحمہ اللہ. اس وقت میں آپ کو ڈاکٹر علی شریعتی کا حوالہ دینا ضروری سمجھوں گا. ڈاکٹر کمران اصغر صاحب، آپ کیمرے کے آگے ہیں؟ میرا خیال جی ہے جناب، وہ. جی جی بالکل. جی جی، یہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب، آپ کی سکرین پہ نہیں آ رہا کیمرہ، اس لیے میں نے کہا وہ ایڈجسٹ شاید کرنا پڑتا ہے آپ کو بٹن دبا جی کے. جی جی جی. اور آپ کا دیدار ہو تو پھر بات. یہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے ایک کتاب لکھی اور جی بڑی مشہور ہے، جو ابھی میں نے باتیں کی. ابھی بھی آپ کی تصویر نہیں ہے، وہ میرے خیال آپ نے میری گفتگو کو کے لیے فکس کر دیا میری تصویر کو، اس وجہ سے آپ کی تصویر نہیں آ رہی. جی جی ہاں اب سامنے. ایکچولی میں مین سکرین پہ ہوں نا، دوسری سکرین میں نے ابھی فلیپ کی تھی تو آ رہی تھی، تو مجھے یہاں نہیں نظر آ رہا تھا. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. تو ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے ایک کتاب لکھی. وہ اہم اس لیے کہ انہوں نے کہا فضائل نہیں، صرف فضائل نہیں، کردار پہ ہم نے توجہ کیوں نہیں دی. وہ کہتے ہیں ہم نے شہدائے کربلا اور حضرت علی علیہ السلام کے کردار پہ توجہ کیوں نہیں دی. اور سب مذاہب کے لیے حضرت علی نے جو ایک بین الاقوامی چارٹر دیا تھا، وہ کیسر روم کی جو سلطنت مفتوحہ تھی اس میں بھی ان کا آرڈر، انہوں نے کہا کوئی ہماری طرف سے کوئی عبادت گاہ نہیں لی جائے گی، اور سارا مکمل، اور اس پہ ساری دنیا کی گواہیاں موجود ہیں. میں اس وقت ڈاکٹر علی شریعتی آف ایران جو علامہ اقبال سے متاثر ہوئے اور اس زمانے میں علامہ اقبال کی تعلیمات لے کے چلے، اور پھر جب تبدیلی آئی ایران میں، جس کو ایران کا انقلاب کہتے ہیں، انقلاب ایران، تو انقلاب ایران بعد میں مذہبی طبقے کے پاس تھا. مفکر جس طرح پاکستان کے علامہ محمد اقبال ہے، علی شریعتی از لائک دیٹ فار ایرانیانس. احترام. وہ لکھتے علی خاموش است، علی خاموش است، علی از سائلنٹ. ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، کردار کی بات نہیں کرتے. تو میں اپنے دوستوں کے لیے آپ اگر کریں کہ کردار کی عظمت کو ہم کیوں نہیں بیان کرتے. فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن کردار وہ ہے جو، جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ میں سیرت النبی کے مختلف حوالے، اور وہ کہ ہمارے رہنما کتنے پیارے انداز میں نام میں سنت سیرت دیکھی محمد علی، تو وہی نسبت کرتے ہوئے میرا نام حضرت علی کی جانب گیا. اور اپنے دوستوں کے نام جو جوہر والے ہیں، یہ ایک تو بڑے مزے خوش آب ہے، قسمت والا پانی، جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا پانی زندگی کی علامت، اور بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہ اللہ کی شان ہے، برزخ دور کرنے والا، چاہے تو ادھر کا معاملہ بھی اور ادھر کا بھی برزخ مٹا دے اور حق واضح ہو جائے ہمارے اوپر، پانی کی صورت میں، لائٹ کی صورت میں. سبغت چونکہ پانی کے ساتھ جو رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو ایمان کی بھی رحمت کی بارش ہوتی ہے. ہماری یہ آئیڈیالوجی اسپرچل ہے جو مولانا روم، ابن عربی اور غزالی لے کے چلتے ہیں، اور یہ روحانی کیمسٹری ہے جس میں کیمیا گری کی جاتی ہے، اور غزالی نے کی. اور اس کا حوالہ میں نے جو پروفیسر صاحب کے والد گرامی، ان کے والد گرامی یعنی دادا جان مولانا امام اسماعیل رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا، پیر مہر علی شاہ کا، اور ان کے انداز میں کاپی بھی جتنا میں جان پایا اتنی کی. اس سے زیادہ ظاہر میں نہیں، مجھے آواز کا اندازہ ہوا کہ اتنے جلال والی ہوگی. اور ہیلم پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رہ کے، تو وہ فاتح ختم نبوت پیر مہر علی شاہ اور ان کے ساتھ جو وابستہ ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو آپ فرمائیے دوستوں کو کہ علی خاموش است میں جس طرح ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ مطلب فضیلت ہے کردار کی، علم کی حضرت علی، لیکن جو کردار تمام انسانیت کے لیے ان کا تھا، بحیثیت امیر المومنین الگ، لیکن بحیثیت امیر سلطنت اور کیسر روم اور کسرائے ایران، سب مفتوح علاقے، کیا ایران اور کیا رومن، سب کے لیے سراپا رحمت. تو یہ حضرت علی کے اس کردار کی فضیلت علی خاموش است جو ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں، اقبال کے فلسفیانہ حکیمانہ انداز میں علی شریعتی صاحب نے بھی ایسے ہی یقیناً کہا ہے. میں نے نچوڑ میں بات پیش کر دی ہے. تو احیاء العلوم میں بھی ڈاکٹر صاحب کیا کرداری کی بات نہیں کی گئی. اور آج کے دوستوں کے لیے یہ تھوڑا سا ہماری رہنمائی آپ فرمائیں، تاکہ شہادت دو بندوں کی ہو جائے نا اس چینل سے دوستوں کے لیے. تو انہیں انشاءاللہ کبھی سکرین پہ بھی لائیں گے. ابھی ان کی عید کے تقریبات چل رہی ہیں نا، تو انشاءاللہ جب یہ فارغ ہو جائے پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے.
جی بے شک جی. اب فرمائیے کردار کے حوالے سے کردار کچھ. کردار سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. کہ انسان کا جو ایک اصول پسند ہونا، کہ کس درجے اصول پسند تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک بات جو کہہ دی ہے وہ اصول ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے. بالکل ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ جی جو گورنر جنرل ہوگا وہ اپنی ذاتی چیزوں کے لیے قومی خزانے کو استعمال نہیں کرے گا اپنے ذاتی استعمال کے لیے. تو اس پہ وہ کاربند تھے، اور حتیٰ کہ ایک چائے کا کپ بھی اگر کہیں ایسا ہوتا تھا کہ جی اگر ذاتی استعمال میں جا رہا ہے تو نہیں پیتے تھے. اور جو خاطر مدارت کرنی ہوتی تھی مہمانوں کو، وہ بھی یہ ہے کہ اس میں بہت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت خیال کرتے تھے کہیں قومی خزانے کا کہیں بے دریغ استعمال نہ ہو جائے. پھر اصول تھے، ہر بات میں ایک اصول تھا، اور اصول کی بنیاد پر ہی پاکستان حاصل کیا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو تھے ہی پیغمبر، تو پیغمبر کا تو کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا غیر پیغمبر کے ساتھ. تو آج جو ہم نے یعنی کہ جو ہم نے میراث ہے اس کو تقریباً ہم نے لٹا دی ہے. کہ آج کے اگر ہم کوئی لیڈر دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی اصول نہیں پایا جاتا. صبح ایک بات کہتے ہیں، شام کو کوئی اور بات کہتے ہیں. صبح ایک اصول بیان کریں گے، شام کو خود ہی اسی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جائیں گے. تو یہ پھر کردار بہت ہی قحط الرجال نظر آتا ہے پاکستان میں، کہ وہ قائد اعظم کے بعد اس پائے کا کوئی لیڈر ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اور خصوصاً آج کے دور میں تو بدقسمتی سے تو اللہ کرے کہ کوئی نیک صالح قیادت پاکستان کو میسر آئے اور باصول ہو. ایسا نہ ہو کہ جی ایک دن کوئی اصول بیان کریں اور اگلے دن خود ہی اسی اصول کی دھجیاں بکھیر رہے ہوں. تو درست فرمایا جی کہ آپ نے کہ جی بہت کردار کی بلندی بہت ضروری ہے. ایسا لیڈر ہو کہ جو جھوٹا نہ ہو، جو چھوٹا وعدہ نہ کرے، جو جھوٹے خواب نہ دکھائے، اور جو کچھ کر کے دکھائے، صرف باتیں نہ کرے. جی پروفیسر. جی بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ہمارے اب آپ کو یقیناً آج کے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہمارے بارے میں جاننے کی ان کی جو فرمائش تھی اس میں انہیں یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کس طرح پیار محبت سے اپنے پیغام کو پیش کرتے ہیں. ہم اپنے قومی رہنماؤں کو نہیں، ہم اپنے تمام مذہبی رہنماؤں کو جو ہمیں تعلیم دیا گیا تمام کتابوں پہ، پہلی تمام انبیاء پہ، اللہ رسول کے ساتھ ایمان رکھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بار بار اعادہ فرمایا، یہی ایمان کہلاتا ہے ہم مسلمانوں میں. ایمان مجمل اور مفصل میں یہی ہے. یعنی ہماری جانب سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ پیار محبت کے ساتھ ان باتوں کو آگے پھیلانا ہے اور ان چیزوں کو کرنا ہے. سوری میں دوستوں کی وہ سیٹنگ چارجر لگا رہا ہوں تاکہ انہیں آواز پوری طرح یہ نہ ہو کہ بند ہو جائے، ان کو رابطہ نہ منقطع ہو. ٹھیک ہے، صحیح جا رہا ہے. تو میں اپنے دوستوں کے علم میں ڈاکٹر صاحب یہ لانا چاہتا ہوں کہ زمرہ اطاعت میں جو سیرت کی پیروی ہے، جو انہوں نے پیغام دیا تمام انبیاء نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب میں عیسوی پہلو جو باطنی تصوف والوں کا روحانیت کا، میں اس پہ لمبی جوڑی مثالیں نہیں دوں گا. میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک اسکالر ہے ہمارا، مطلب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، دیگر علماء کے حوالے سے میں اس وقت کوئی بات نہیں کرتا. تبلیغی جماعتیں ہیں، دعوت اسلامی ہے، میں ان کے حوالے سے بھی بات نہیں کرتا. میں نے صرف ایک سیمپل آپ کے یو کین چیک اٹ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے، ایک شعر کے حوالے سے. میں پورے مطلب 30,000 شعروں کی بات بھی نہیں کرنے لگا. آج کی رات اور 25 دسمبر کی رات میرے احباب یہ شعر لگا کے سنیں
کہ صوفیہ کرام نے جو بات کی، ڈاکٹر اسرار صاحب عملاً نافذ کرنے کی اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں کہ گمشدہ بھیڑوں کو صرف آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک پیغام نہیں پہنچانا، بلکہ جو حلقہ اثر میں آ جائے پھر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، خاص ظلم اسرائیل کرے یا بھارت۔ یہ مزے کی بات ہے، پاکستان میں بسنے والی ہر کمیونٹی ہمیشہ جھنڈے کے نیچے ہم اکٹھے رہے اور ہم نے پیغام پھیلایا، اور ہر موقع پہ ایسا ہوا، الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ تمام سٹیزن ہم سب بھائی مل کے تو پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور جو بات ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا مولانا روم بہت محبت اور نرمی کا پیغام دینے والے حضرت ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پھر بھی تھوڑا سا انداز صوفیانہ سٹارٹ تھا، تو ان کے دور کے تقاضے تھے کہ ایک بڑا ٹیچر جب کرتا ہے تو وہ تھوڑا سختی کی باتیں بھی عوامر و نوائی کو بیلنس کرتا ہے، کیونکہ وہ قاضی القضاء بھی رہے تھے اپنے دور کے، تو فلاسفہ کے خلاف انہوں نے ایک لٹھ ضرور استعمال کی۔ بعد کے صوفیانہ دور میں المنقذ من الضلال تک جا کے انہوں نے کہا ڈارکنیس سے نکلو اور روشنی کو آؤ، یہی تو پیغام نہیں ہے کیا؟ روشنی کا پیغام نہیں ہے ہر مذہب میں؟ کیا انبیاء، ہم تو صوفیاء کی بات کرتے ہیں، دیکھیں من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، قرآن نے بات کی، یہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لائٹ کی، تو کیا ہے لائٹ؟ جو محمد رسول اللہ سے حضرت علی کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے سٹیج پہ کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ دیکھیں وہ قد میں ذرا کم تھے، حضرت علی کو اٹھا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب میں نمایاں کر دیا۔ دیکھیں وہ چوتھے نمبر پہ آ کے خلافت کی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں، اور اس زمانہ کیسا تھا، لیکن انہوں نے تمام مذاہب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، ماضی کے کیسر اور کسرا کے علاقوں کے لیے کیسی پیسفل انہوں نے بنیادیں رکھی۔ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، میں ان کے کردار کو، علی خاموش جو ڈاکٹر علی شریعتی کی بات میں نے کی، پاکستان سے نہیں، میں نے ایران سے مثال لائی، علامہ اقبال علی شریعتی، وہاں سے رومی کو چلے جائیے، میں نے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کی، وہ بالکل سیاست سے مبرہ رہے۔ باقی حضرات کی بات کریں پھر آپ کہہ سکتے ہیں فلاں دور میں فلاں لیڈر کے ساتھ، فلاں دور میں فلاں لیڈر کے ساتھ، فلاں دور میں فلاں سے ہٹے، فلاں کے ساتھ جوڑے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ الیکشن لڑے، یعنی وہ جماعت اسلامی سے بھی ایک دور میں الگ ہوئے کہ بیعت نہیں کی، بیعت کو اڈاپٹ نہیں کیا تو سنت رسول ہے۔ تو بیعت تو یہ وہ ہے نا جو عیسوی موسوی محمدی انقلابی مشن کا، تبلیغ کا، دعویٰ کا حصہ ہے کہ وی آر کمیٹیڈ، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے، یہی ہمارے سلسلے کا پیغام، تمام سلسلوں کا پیغام، یہ چین ہے، یہ آرڈر ہے، یہ پیغمبرانہ نظام، یہ اللہ کا ایک نظام ہے انوارات علم کو پھیلانے کا، ہدایت کو دل کی دنیا کو بسانے کا۔ کوئی پیغام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن جب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ بات وہ ہے جو محمد علی جناح کی حکمت کو بھی واضح کرے گی، اور صوفیانہ حکمت کو بھی اور ہماری حکمت کو بھی۔ ہم نے تو پڑھا ہے نا، ہم تو معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم درویش ہیں، صوفی ہیں، ہم معرفت کو پا گئے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انہوں نے ترجمہ کیا کہ جو نفس کو پا گیا وہ رب کو پا گیا۔ میں کہتا ہوں جو شیطان کو جان گیا وہ رب کو پہچان گیا، مان گیا، پا گیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو نفس کو پہچان لے گا وہ رب کو پہچانے گا۔ تو کیا ہے پیغام میرے بھائیوں؟ عیسیٰ اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور خود اسماعیل اور اسحاق اور حضرت ابراہیم اور مقام ابراہیم کی قسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اتر جاؤ۔ رومی کہتا ہے اس عقل کو یا عقل سلیم بنا لو قلب سلیم کے اندر۔ اللہ پوچھے گا ان سماعتوں سے، ان بصارتوں سے اور اس دل سے پوچھا جائے گا۔ یہی روحانیت کا پیغام ہے، یہی تصوف ہے، یہی ٹیچنگز آف غزالی ہے، یہی ٹیچنگز آف رومی ہے، یہی ٹیچنگز آف ابن العربی ہے، یہی وجود کی توحید کا حقیقی نقطہ ہے جو اقبال کہتا تیرے دل میں ہے لا روشن لطیف نقطہ، جو دل میں ہے یہ خود ہی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے بہت مزے کی باتیں کی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جن الفاظ میں کہا ان تک محدود کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو، گفتگو کو بھی محدود کرتے ہیں آج کے پروگرام کی۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت مزے سے کہا، کہتے ہیں کہ رومی نے اگرچہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے، I was surprised، رومی اور سخت الفاظ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیوں کہا آپ سن کے خود پہچان لیں گے وہ سخت کس کو کہہ رہے ہیں۔
لیکن جو صوفی حکمت کو جانتا ہے وہ حکمت کے ساتھ سچ بات نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مینشن کیا ماض قرآن مغز ہا برداشت ماض قرآن مغز ہا برداشت استخا پیش سگاں انداختے. اب میں تھوڑا سا اس کو مطلب وقت کا تقاضا یہ کہ اس کو مختصر کیا جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ رومی نے اگرچہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے مغز لے لیا, بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب کی, کہ ہم نے مغز لے لیا ہے, ہڈی کا گودا یعنی محبت الہی, اللہ کی محبت, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ہم نے وہ محبت لے لی اور ہڈیاں پھینک دی ہیں. ہڈیاں کیوں پھینکی ہیں؟ تاکہ کتے ان ہڈیوں پہ لڑتے رہے اور بھونکتے رہے اور بھونک رہے, لگے رہے, بزی رہے. ہم نے مغز لے لیا, ہم نے حکمت لے لی, اور محبت الہی میں حکمت ہے. محبت وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاحِ کی جو ہماری اذان کی آواز ہے اس میں ہے کیا؟ سورہ صف پڑھ لے, حَيَّ عَلَى الصَّلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الصف صاد فا صف, صف فرشتوں کی صف کی مانند, وہ آسمانوں کی باتیں ساری کتابوں میں موجود ہے, اسی کی مانند امت رسول کو صف عطا کر دی گئی. صفوں کا فرشتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے, روح کا بھی قلب کا بھی گہرا تعلق ہے. جب نفس کو سواری بنا لے گا اور گودا یعنی محبت الہی کا لے لے گا تو یہ کام آئے گا. جس کے پاس یہ مغز نہیں ہوگا وہ خالی پوسٹاس وہ وجود مٹکا گھڑا ڈھولک کی طرح بجتا رہے گا, اندر سے خالی ہوگا. تو ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کو تھوڑا سا اور پہلو سے بھی بات کی, غزالی سے ہٹ کر, رومی سے ہٹ کر وہ بات کی اقبال کی. اب میں کہہ رہا ہوں ہٹ کے نہیں بات کی, انہوں نے تو اکٹھا جمع ہو کے صف میں بات کی ہے. یعنی یہ ہٹ کر جو بات کی ہے رومی سے ہٹ کر اقبالیاتی انداز میں, لیکن انہوں نے حوالہ دیا مختلف. دیکھیے امام احمد بن حنبل کو شہادت کر کے مطلب تشدد کر کے شہادت تک پہنچا دیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بے وقوف جو کتوں کی طرح لڑنے سے مراد سخت بات اسے کہا تھا رومی کی کہ جو قرآن کی تعلیم پہ نہیں لڑتا وہ مخلوق اور غیر مخلوق کلام الہی کے بارے میں بس اس کو کیا کہہ سکتے سوائے یاوہ گوئی کے. بہرحال انہوں نے ایک اور مثال دی کہ علم کلام پر اقبال کا حوالہ انہوں نے دیا مصرے کا, ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات, ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات. اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ دیکھو مخلوق ہے یا غیر مخلوق, تو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اسی طرح مختلف کمیونٹیز میں, مختلف ہسٹری ریلیجن میں مختلف چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. میں اینڈ پہ محمد علی جناح کا ذکر آیا اور پہلے کہا تھا, اس کو میں بالکل شارٹ کٹ کوشش کروں گا کہ 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جائے. جہاں محمد علی جناح کی بات آئی ہے وہاں پہ بالکل کلیئر ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر علی وجہ العلی عبادہ, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. اب عبادت کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جب رب کو پہچان لیا تو رب کے بندوں کو بھی پہچانا کہ یہ آزادی دلوانے کے لیے آیا ہے, یہ ہماری قوم کا مسیحا ہے, یہ بھیڑوں کو صحیح بھیڑیوں سے بچانے کے لیے آیا ہے, یہ ریوڑ میں لے کے جانے کے لیے آیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس نے چہرہ دیکھا, جس نے چہرہ دیکھا علی کا عبادت ہے. اچھا مزے کی بات ہے, آپ نے حضرت عیسیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا, اگر جس نے نہیں دیکھا, جسے روحانی بصیرت غزالی والی دل کی آنکھ نہیں ہے, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم نے تو دیکھا, جنہوں نے نہیں دیکھا یعنی جو غزالی کی روحانی نورانی قلب والی روح والی آنکھ کی بات, قلب سیر خفی اخفا کی بات نہیں کر پاتے بیچارے, اور جو روح کے مرکز کو ملائکہ کے ساتھ پیدا کی گئی اور کلمت اللہ ہی میں سے ہمارے ائمہ اہل بیت نخم اسماء اللہ, تو حضرت علی کا نام لے کے جب کہا نظر والا وجہ علی عبادہ, تو اگر آپ کا چہرے پہ نظر نہیں پڑی اپنے تمام حوالوں سے تو یہ ممکن ہے میں کہوں کہ میری تو نظر نہیں پڑی, میں اس زمانے میں نہیں ہوں, تو ان کے لیے کیا ہوگا. تو اس وقت بالکل کلیئر کر دیا کہ جس نے چہرہ دیکھا وہ بھی عبادت,
جس نے علی کو دیکھا یعنی کہیں نظر پڑ گئی, ان کی علامت پہ نظر پڑ گئی, دیکھا, یہ بھی عبادت ہے. اور ہم جیسوں کے لیے کہا ان کا ذکر بھی عبادت ہے. یہ 3 ڈائمینشنل جو ٹریگنومیٹرک سیکرٹس ہے ہمارے لیے. اب بتائیے کہ ایک خلیفۃ المومنین من الخلفاء الراشدین المہدین, ان لوگوں میں سے ہدایت یافتہ الخلفاء الراشدین, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین, ان میں سے ایک کا یہ مقام ہے کہ وہ ولی ہے. اور من کن تو مولا ہو, پیار کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نگاہیں اور جبرائیل امین اور اللہ کے حکم سے ظاہر وہ کہتے پیغمبر بولتا ہے. تو ادھر سٹیج لگوایا کہ یہ نہ ہو کہ اگلے آنے والے 26 ایئر کے حالات میں میرا داماد بھی تو لگتا ہے نا, یہ گھبرا نہ جائیں. تو اس وقت انہیں حوصلہ دے دیا گیا, انہیں آسرا دے دیا گیا, علی تجھے تو ہم سب کے لیے ولی بنا کے جا رہے ہیں. اور جو پیر مہر علی شاہ نے اس پہ کہا ہے اس کے لیے تو وقت نہیں ہے, اس کے لیے تو زبان نہیں ہے میرے پاس. من کن تو مولا فہذا علی مولا ہو. تو جس نے چہرہ دیکھا عبادت, اگر ہم نے تو دیکھا, میں پھر بات دہراتا ہوں, ہم نے تو دیکھا, جو نہیں دیکھ سکتا, جو قلب کی بات, روح کی بات نہیں کرتا اور آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف نہیں جاتا, مشاہدے پہ اعتبار نہیں کرتا, یہ جذبے دروں جس کو علامہ اقبال آئیڈینٹیفائی کر کے, علامہ اقبال کے کلام بھرا پڑا ہے جذب سے. مسلمان کا جذب پاگل پن نہیں ہوتا, جسے جذب کو پاگل پن سمجھتے ہیں انہیں مولانا اسماعیل, امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کا جو میں نے حوالہ دیا ہے, ان کے مرشد سید مہر علی کی مہر منیر سے رجوع کرنا ہوگا, ہدایت کی راہ پہ آنا ہوگا. وہ جذب کا اور عقل کا اور علم کا اور حکمت کا سرچشمہ ہے, محور ہے, منبع ہے, کیونکہ ان کا تعلق مہر علی سے ہے اور ہمارا تعلق محمد علی سے. اور یہاں پہ آ کے فرق واضح کروں دوستو, ہر پیغمبر نے یہی تو فرق واضح کیا ہے. میں مثال قرآن کی دے دوں تو اس میں کیا حرج ہے, میں قرآن کی مثال دے دوں تو کیا حرج ہے. میں نے بائبل کا بھی تو حوالہ دیا, ہم تورات زبور انجیل سب کے حوالے مختلف پروگراموں میں دیتے رہتے ہیں, آئندہ بھی دیں گے. ہم یہود کے 72 اسماء الہیہ کے حروف کا حوالہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ قرآنی حروف اور حرفیات اور مقطعات جدا نہیں ہے پچھلے سٹائلوں سے, کہ کس طرح ہم معنی بھی بتائیں گے. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اندر حروف جڑنے سے جو معنی بنتا ہے, ہم یہود کی کتاب سے اگلا پروگرام کر لیں گے تاکہ آپ دوستوں کو یقین آئے کہ ہم علم رکھتے ہیں. ہم جذب اور عقل کے سنگم کی بات کرتے ہیں, ہم قلب, روح, نفس اور عقل جوڑ کے بات کرتے ہیں. صرف ہم کہتے ہیں عقل کو آوارہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اس نے اقبال کا, اس کو قلب کی دنیا کی محبت سے جوڑنا چاہیے. لہٰذا میں قرآن سے بات کرتا ہوں. یا بندہ ہوتا ہے مشرک, ہر نبی کا یہی پیغام ہے, یا بندہ ہوتا ہے پیغمبر کو چھوڑ کے اور خدا بنانے والا, جو پیغمبر اپنے دور کا بتا رہا اسے نہ ماننے والا اور کئی بت بنا لینے والا, اپنے نظریات کے خواہ بنا لے. قرآن میں سورہ کاف میں نظریات کے بت کو بھی شرک کہا گیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ میں پتھر کے بت بنا دوں. ہر پیغمبر جو اس کی قوم اگر نہیں مانتی اس کے پیغام کو, جس لا الہ کی وہ بات کر رہا ہے اللہ کی, وہ نہیں مانتی تو وہ مشرک ہوتی ہے. یعنی میں آپ مختصر کرتا ہوں, ہر دور میں, ہر پیغمبر کے دور میں کچھ مشرک ہوتے ہیں جو اس کی نہیں مانتے, کچھ ہوتے ہیں مسلم مانتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں منافق. وہ زندگی میں عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں, جب عیسیٰ چلا جائے تو کہتے ہیں مجھے عیسیٰ آسمانوں اور زمین کے درمیان ملا ہے اور نے شریعت منسوخ کر دی ہے. ایسا تو قادیان میں انگریزوں کے دور میں, جب میں نے 1857 سے کہا اب آئندہ کے لیے ہم جو بات کریں گے 1857 سے پہلے کے ہند اسلامی ہزاروں سالوں کی تہذیب کی بات کریں گے کہ کس طرح ہندو, مسلم, عیسائی, یہودی اور تمام لوگ, اسلام کا کیا کردار تھا. اسلامی بادشاہت بھی اگر تھی, خلافت اگرچہ نہیں تھی, لیکن وہ کس طرح 1857 سے پہلے سازشوں سے پاک تھی. 1857 کے بعد یہ تمام فرقہ واریت کو ہوا دی گئی, اور یہ تاج برطانیہ جانتا تھا. کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ, یہ ذمہ دار ہیں عالمی ہمارے احباب, زور لگائیں کہ ان طاقتوں کو, ملکوں کو اپنا کردار ادا کریں کہ مظلوموں, بے قصوں اور بے بس انسانیت کو, مظلومیت میں, کار میں پسی ہوئی انسانیت کو, لاکھوں شہادتیں دینے والے انسانوں کو, آزادی کے لیے رونے والے, پکارنے والے انسانوں کو آزادی کی طرف لایا جا سکے.
इनको मंजिल आजादी, इनको वोट का क्यों नहीं मिलता डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, या तो फिर इन्हें खिलाफत का हक दे दे, हम जाएंगे वहां पे। फिर बात फिर उस तरह की होगी। 1857 से पहले जो किरदार था वही किरदार पैगंबरों के दौर में था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1857 से पहले के मामलात को नजर में रखकर, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इवन सर सैयद अहमद खान ने, बिल आखिर सबका नुक्ता इत्तिसाल एक था कि अब डिवीजन बेहतर है। वक्ती हिकमत अमली इसको कह सकते हैं आप, ये फॉरएवर लाइन तो नहीं है। ये कुछ लोगों ने ठीक ही कहा है फॉरएवर। कहाँ मेहदी और मसीह जब आएंगे तो क्या हम लाइनें देखेंगे, हम पासपोर्टों को देख, वो जमाना ही ऐसा होगा जब क्राइस्ट और मसीहा आ जाए और मेहदी आ जाए, जमाने के निजाम ही बदले जाएंगे, हवाएं बदली। वो इकबाल का कलाम कभी पढ़ेंगे इस पर कि वो क्या कहते हैं, मेहदी आखिर जमानी। बहरहाल इतना है कि जब शिरक और तौहीद का मसला हुआ, अल्लाह ताला ने वो क्लियर किया खुद। जब इस्लाम की बात हुई, पैगंबर के जरिए कलमा पढ़वाया, मुसलमान कर लिया, और कुछ ने चक्कर दिया तो उन्होंने दावा कर दिया कि हम जी मोमिन हैं। उनके बारे में अल्लाह ने फिर बड़े मजे की बात की, जैसे कुरान में की। उधर भी है कि वो भेड़े जो गुमशुदा थी, उन्होंने तो उन पे बगावत का मुकदमा कर दिया, उन्होंने तो उनको क्या कुछ कहा कि इल्जाम के तहत पूरी मौत का इंतजाम अपनी तरफ से तो कर ही दिए। कुरान कहता वमा कतलू हो वमा सलबू हो। मैं फौजी फाउंडेशन कॉलेज में टाई पहन के जाता हूँ, उन्होंने कहा यार ये क्या, तो तुमने क्रास पहना हुआ? मैंने कहा मैंने ये क्रास पता है क्यों पहना हुआ है? मैंने हाँ पहना हुआ है। मैंने कल तो इकरार के पहना हुआ है क्रास, लेकिन मेरे क्रास का मतलब क्या? वमा कतलू हो वमा सलाबू हो, ये बताती है मेरी टाई कि नहीं कत्ल किया और नहीं सलीब पे चढ़ाया। ये उसकी इयादा है मेरे गिरबान में कि कुरान है जो अल्लाह की आखिरी किताब है, इस पर देखे ना, अक्सरियत तो इस बात की हकीकत को जानती होगी, और हम इस पे देख सकते हैं, किताबों के हवाले देख सकते हैं। मैं तो पूरी तरह कि जो जिंदगी में उनको इल्जाम देते रहे, बाद में उन्होंने आगे तो शरीयत को मंसूख किया, शरीयत को मंसूख करने वाले तो नहीं हो सकते। पर ये अलग एक तारीखी बहस है। मैं इस वक्त आता हूं कि कुरान कहता है कि इनको कह दो जो मुस्लिम होने का दावा करते हैं, ये मुस्लिम नहीं है, नहीं सॉरी, उनका मोमिन है, उनका मोमिन नहीं है। ईमान वाले और मोमिन होने का दावा बदुओं ने जिन्होंने किया है, ये कहो कि हम इस्लाम लाए, वी जस्ट एंटर्ड इनटू द सर्कल ऑफ इस्लाम, इनटू द सर्कल ऑफ पीस, इनटू द सर्कल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे आके सूफी आता है हजरत अली के बाद। देखें, मैं मुख्तसर करता हूँ इस्लाम की तारीख को, आप आसानी से पढ़े। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से बच गए, यानी नबी की औलाद में से जो बच के आ गए, बाकी हजरत अली के फर्जंदान गिरामी शहीद हुए, और उनके नाम खुलफा राशिदीन के नामों पर भी थे। ये कमाल की बात, कोई फर्क नहीं है। ये बहुत अभी कहानियां वानियां करने वाले बहुत है। वी आर नॉट लाइक दैट, हम सच बात करते हैं, सबकी बामी मोहब्बत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद 8 शख्सियात जो उनकी औलाद से गुजरी, उन्होंने भी इमाम का दर्जा पाया उम्मत मुस्लिमा में, और सब मोहब्बत करते हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा जो हमारा इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, बड़े मशहूर दीगर स्कूल ऑफ थॉट्स में से एक, जो मेजॉरिटी है जिसकी दुनिया में, और पिछले बादशाहों के दौर में वही फॉलो किया जाता रहा। इवन मुस्लिम सिविल पर्सनल जो लॉ है इंडिया में, वो भी उसी पे बेस करता है, और दीगर को भी रिकॉग्नाइज करता है। पर्सनल लॉ जो है उसमें दीगर भी शामिल है, तमाम फिका जात शामिल है। यहाँ पे ये सारी जो मुत्तसिल और मुत्तहिद बात है, तमाम के तमाम लोग इमाम जाफर सादिक को जानते हैं। मैंने मुहद्दिस रिसाला अहले हदीस का पढ़ा, उन्होंने आइम्मा अहले बैत पे लिखा, वो हमारे इमाम है। यानी कोई मकतब ऐसा नहीं जो इमाम ना मानता हो। मैं तो जो हवाला देने लगा हूँ वो देने लगा हूँ जो 1857 से पहले का है। अब पुरानी आज की तो बात ही नहीं करते कि अंग्रेज के इख्तलाफ के बाद, मदारिस के इख्तलाफ के बाद क्या हुआ। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का बेटा है शाह अब्दुल रहीम देहलवी, मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह। शाह वलीउल्लाह का नाम और शाह अब्दुल रहीम, कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है। सॉरी, मैं वालिद गिरामी का नाम ले गया गालिबन। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटे साहिबजादे। उन्होंने उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हम मोहम्मद अली के हवाले से सिर्फ शहादतैन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी कल कुछ दोस्त हैं हमारे यहीं पे, तो सरगोदा डिवीजन के ही, तो उनसे मुलाकात वगैरह है इंशाल्लाह ताला।
तो उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी, उनके वालिद गिरामी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो दौर था सीरत नबी की तकमील के हवाले से इन्होंने अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सुलहा के तमाम पहलुओं को फॉलो किया, और ये अच्छे सूफी थे। और जो आज उनके खिलाफ अगर कोई बात करे, मेरा ख्याल है पीर मेहर अली शाह का ये तरीका नहीं, अल्लामा इकबाल का ये तरीका नहीं है, ये रूमी का इब्न अरबी का तरीका नहीं है, ये गजाली का तरीका नहीं है। मतलब ये है कहने का कि ये साहबा और अहले बैत का तरीका नहीं है, और कहने का मकसद तो ये है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये किसी नबी का तरीका नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इनफैक्ट दरअसल फिल हकीकत इन रियल सेंस तमाम अंबिया अज आदम ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर ईमान लाते हैं। हम नाम भी नहीं जानते, 1.25 लाख का तस्करा मिलता है, हम सब पे ईमान लाते हैं, हम सब किताबों पे। और जो हमें मुकम्मल नुस्खा मिला, हम समझते हैं कि इसमें डिटेल्स है, हम हवामीम और तवासीन पे गौर क्यों नहीं कर लेते थोड़ी देर के लिए। तो मेरी जानिब से बात मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह 1857 के पहले के हिंद इस्लामी तहजीब का मरकज गहवारा, उस इस्लाम की बात हम करेंगे बगैर फिरकावारियत के, और सूफिया कराम की और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स में, और दीगर जो बातें की हैं। लेकिन खुलासा ये है कि दरस गजाली जो पहले हुए 126 और उससे पहले, मैंने आज पंजाबी में जनाब मौलाना इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, गुजर खान के हवाले से, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, मैंने अंदाज भी पंजाबी में कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन यह है कि ये अंदाज गुजर खानी नहीं था, पुठवारी लैंग्वेज में नहीं था। तो हम रावल रवेल की जुबान में इंशाल्लाह मैं तैयारी करूंगा, वो जुबान तब आएगी, बहुत मीठी जुबान है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में अभी कलाम की बात नहीं की, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे जब अल्लाह ने मौका दिया। तो डॉक्टर साहब आप इस हवाले से इसको कंक्लूड करें कि शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह की बात, और मैंने जो हवाला शाह अब्दुल रहीम का नाम खुद आया अल्लाह की जानिब से, तो उनके जो बेटे थे शाह वलीउल्लाह, उनके जो बेटे थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सिर शहादतैन सीक्रेट्स ऑफ बोथ, मतलब जो शुहदाए हसनैन करीमैन है, तो इमाम हसन और हुसैन उनकी शहादत सिरी और जारी की बात की। हम आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह मुख्तलिफ पहलुओं पे बात जरूर करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह की तौफीक से ही होता है। वो मा तौफीक है अल्लाह बिल्ला, दाता साहब जिस तरह सैयद अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में बार बार फरमाया, और यही तालीम है सूफिया की, वमा तौफीक किया अल्लाह बिल्ला ला खौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अल्लाह ही की तौफीक और कुव्वत से सब कुछ मुमकिन है, उसी की शान है, वही खुदावंद कुद्दूस है। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उस जैसा कौन हो सकता है? भला रब जैसा हो सकता है कोई और? उसी ने तो सबको पैदा किया है। तो वो आदम को पैदा करे, वो आज की किसी अजीबुल खिलकत मखलूक को पैदा, अब नॉर्मल कोई पैदा हो जाए नॉर्मल, ये अल्लाह की शान है। हम उसकी हर खैर और शर पे मबनी तकदीर पर भी ईमान लाते हैं। ये हमें बताया गया कि हर तकदीर पे ईमान रखो, हाँ एफर्ट जारी रखो अपने लिए, जैसा कि आपने दीगर प्रोग्राम जो हजाल उलूम के हवाले से दरस गजाली किए। तो बहरहाल आप शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी और शाह वलीउल्लाह के हवाले से जो मैंने बात की है, दोस्त अब आप भी सुन लें। हम उस मुत्तहिदा हिंदुस्तान की इत्तेहाद वाली बात को करना चाहेंगे, तो इनका क्या मुकाम और मर्तबा बनता है, कि क्या ये दुरुस्त हमारी अप्रोच है कि हम शाह अब्दुल अजीज और शाह मोहम्मद देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें? तो डॉक्टर साहब आप प्लीज और साथ ही कंक्लूजन इसका कर लें। जी बेशक जी, हमें जाहिर है कि जो अकाबरीन थे और जो दौरे उला के अकाबरीन थे, और कबल जंग आज़ादी, उससे पहले के जो अकाबरीन हैं, हमें उनकी तालीमात पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो उन पे सब लोग मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये आइडिया है, और इंशाल्लाह इस बात पर हम मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।